Assalamu alaikum dear students. I hope you are enjoying very good health. I am Professor Javed Iqbal. آج ہم لنگوسٹکس کی برانچ ڈسکورس انالیسز کے بارے میں بات کریں گے. آج ہم سیکھیں گے واٹ از ڈسکورس انالیسز, واٹ از دا اوریجن آف دا ٹرم ڈسکورس انالیسز, what are different types of discourse analysis, what are the features of discourse analysis, what is the scope of discourse analysis, اور اس کے ساتھ ہم ایک ایگزامپل بھی دیکھیں گے ڈسکورس انالیسز کے حوالے سے. تو شروع کرتے ہیں. واٹ از ڈسکورس انالیسز؟ ڈسکورس انالیسز اٹ از written and spoken communication simply. Discourse means specific choice of words or vocabulary used in various fields of social life such as legal discourse, medical discourse, teaching discourse, religious or political discourse and so on. تو ڈسکورس کے لغوی معنی یعنی بول چال, کمیونیکیشن ہے. ڈسکورس سے مراد ایسی گفتگو یا بول چال ہے جو ایک فکرے سے زیادہ پر مشتمل ہو. ڈسکورس کسی محدود گفتگو یا بات چیت کے لیے مختص نہیں ہے, بلکہ اس سے مراد ایسی گفتگو ہے جو ہر موضوع پر کی جا سکے. پولیٹیکل, سوشل, ریلیجیس, سائیکولوجیکل, فلاسفیکل, تمام قسم کے موضوعات پر جو گفتگو ہے, جو بات چیت ہے, وہ ہم ڈسکورس انالیسز اس کے کر سکتے ہیں. ڈسکورس دو طرح کی ہوتی ہے, یا تو اسپوکن ہوتی ہے یا ریٹن ہوتی ہے. اسپوکن ڈسکورس کے انالیسز ایزی ہوتے ہیں, جبکہ ریٹن ڈسکورس کے انالیسز کمپلیکس ہوتے ہیں, ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں. ڈسکورس کے اندر صرف گفتگو ہی کی شکل نہیں ہوتی, بلکہ اس میں زبانی گفتگو کے علاوہ تحریری ٹیکسٹ بھی پائی جاتی ہے. ہم تحریر کے ذریعے بھی دوسروں سے بات چیت کر سکتے ہیں. تحریر میں ہر طرح کی تحریر سے مراد ہر طرح کی تحریر ہے. اس میں خط و کتابت, سرکولرز, پمفلیٹس, میموز, اسپیچز, سیمینارز, اسپیچز اور ہر طرح کی اس میں تحریر پائی جا سکتی ہے. ایون کہ موبائل فون کے ذریعے جو ہم ٹیکسٹ میسیجز کرتے ہیں, یہ بھی ڈسکورس کے زمرے میں آتے ہیں. ڈسکورس انالیسز کا سمپل مطلب یہ ہے کہ ہیومن لینگویج کے میننگ کو سمجھنا ڈسکورس انالیسز میں آتا ہے. بعض اوقات ایمبیگوٹی, میٹافوریکل لینگویج یا پھر مبہم انداز میں گفتگو کی جاتی ہے, اشاروں کنایوں میں بات کی جاتی ہے, تو اس کے انالیسز کرنا ضروری ہوتے ہیں تاکہ حتمی بات تک پہنچا جا سکے. جس طرح کوئی پولیٹیشین گفتگو کرتا ہے تو وہ ساری باتیں بالکل ہی واضح کر کے نہیں بیان کر دیتا, بلکہ وہ کچھ باتیں مبہم انداز میں بیان کرتا ہے تاکہ سننے والا اس کو سمجھ لے آسانی سے, اور بات بھی کنوے ہو جائے اور اس کو کوئی کسی قسم کا نقصان بھی نہ پہنچے. تو ذرا اوریجن دیکھتے ہیں ڈسکورس انالیسز ٹرم کا. دا ورڈ ڈسکورس کمز فرام لیٹن ورڈ ڈسکارسز مینس کنورسیشن اور اسپیچ, یعنی گفتگو یا بات چیت. فرسٹ ٹائم اس ٹرم کو زیلنگ ہیرس نے 1952 میں استعمال کیا تھا اپنی ایک سیریز آف پبلیکیشنز آف پیپرز میں. اس کے بعد مشیل فوکو نے اس پر بہت زیادہ کام کیا. ڈسکورس انالیسز کو ڈسکورس اسٹڈیز بھی کہتے ہیں. یہ ایک ایسی اپروچ ہے جو کہ ریٹن یا اسپوکن یا سائن لینگویج کے انالیسز کرتی ہے. Let us discuss the scope of discourse analysis. Discourse analysis has been taken up in a variety of disciplines in the humanities and social sciences, including linguistics, education, sociology, anthropology, social works, cognitive psychology, social psychology, area studies, cultural studies, international relations, human geography, environmental science, communication studies, biblical studies, public relations and translation studies, and even forensic linguistics. ان تمام سبجیکٹس کو ڈسکورس انالیسز کور کرتی ہے. تو یہ ایک براڈ سبجیکٹ ہے, براڈر ٹرم ہے. ان تمام کے انالیسز کے لیے ڈسکورس انالیسز استعمال ہوتے ہیں, اور یہ تمام فیلڈز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ ہیں. یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ تحریر
تحریری طور پر یا گفتگو کے طور پر ادا کیے گئے الفاظ کو ہم ڈسکورس کہتے ہیں۔ ڈسکورس کا لفظی یا لغوی مطلب بول چال ہے، روزمرہ کی گفتگو ہے، لیکن لنگوسٹکس میں ہم مربوط سٹرکچرڈ اسپیچ یا سٹرکچرڈ گفتگو کو ہی بول چال کہیں گے، اس کو ہی ڈسکورس کہیں گے، جس میں کون کون سی باتیں ضروری ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ڈسکورس ایک سنگل سنٹینس سے زیادہ یعنی دو سے زیادہ سنٹینسز پر مشتمل ہونی چاہیے۔ ڈسکورس از اے لینگویج ابو دا سینٹینس لیول، یہ سینٹینس لیول سے بڑی ہوتی ہے، یعنی ایک سنگل سینٹینس پر مشتمل نہیں ہوتی بلکہ دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان گفتگو ہوتی ہے۔ ڈسکورس از مور دین جسٹ لینگویج یوز، صرف لینگویج استعمال نہیں ہوتا بلکہ لینگویج کے ایون ان امبیڈڈ میننگ، ایمبیگوس یا ہڈن میننگ کو بھی ڈسکور کرتی ہے۔ ڈسکورس constitutes the social distinguished knowledge, social relations and social identity. The analysis of discourse is the analysis of language in use. بڑی اہم بات ہے۔ Language is an instrument of communication whose expression is discourse. It involves real text, not invented, constructed or artificial text. Real text اس میں ہوتا ہے۔ It works with the utterances, not independent sentences. یہ سارے پوائنٹس بڑے اہم ہیں۔ تو ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ڈسکورس اس بول چال، اس گفتگو کو کہیں گے جس میں ایک فقرے سے زیادہ فقرے بولے جائیں، نمبر 1۔ نمبر 2، بول چال میں باہمی طور پر ایک سٹرکچر ہونا چاہیے جو کہ مربوط جملوں پر مشتمل ہونی چاہیے۔ ڈسکورس اس وقت وقوع پذیر ہوتی ہے جب اس میں ایک سے زیادہ گفتگو کرنے والے لوگ موجود ہوں۔ اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ خطوط، کہانیاں، لیکچرز، انٹرویوز کو ڈسکورس کہہ سکتے ہیں۔ ایون کہ موبائل فون سے جو ہم ایک دوسرے کو ٹیکسٹ کرتے ہیں، ٹیکسٹ میسیجز کرتے ہیں، اس کو بھی ہم ڈسکورس کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح اشاروں، کنایوں میں جو بات ہوتی ہے اس کو بھی ہم ڈسکورس کہتے ہیں۔ ڈسکورس ٹیکسٹ سے مختلف ہوتی ہے۔ ٹیکسٹ میں جسٹ نفس مضمون ایک وحدت کامل ہوتا ہے، اس میں صرف ایک ہی بندہ بات کرتا ہے۔ ٹیکسٹ میں فکروں میں شفافیت، باہمی ربط یا یکجہتی پائی جاتی ہے، لیکن ڈسکورس میں شفافیت کم ہوتی ہے۔ ٹیکسٹ لکھنے والا وصول کرنے کے لیے ایک پیغام بھیجتا ہے، پیغام وصول کرنے والا اس کا مطلب اخذ کر لیتا ہے۔ بعض اوقات وہ ٹیکسٹ کے مصنف کے برعکس اس پیغام کو پڑھتا ہے، جس طرح ہم ناول، کہانی، ڈرامے اور نظم وغیرہ دیے گئے مطلب کو مصنف سے مختلف طور پر بھی پڑھتے ہیں۔ ٹیکسٹ کی مختلف تشریحات ہی دراصل ڈسکورس کا مضمون یا مواد ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انالیسس آف دا فنکشنز آف لینگویج، لینگویج کے فنکشنز کا انالیسس کین بی ریفر ٹو ایز ڈسکورس انالیسس، ہم اس کو ڈسکورس انالیسس کہہ سکتے ہیں۔ لینگویج کے فنکشنز کا انالیسس اصل میں ڈسکورس انالیسس ہے۔ نیکسٹ کوشچن از وائی وی اسٹڈی ڈسکورس انالیسس۔ ایز لنگوسٹس we study discourse analysis to find out how language works to improve our understanding of an important kind of human activity. As educators, to find out how good texts work, جو ہم پڑھاتے ہیں، جو ہمارے پاس سلیبس ہے وہ کتنا اہم ہے، کتنا فائدہ مند ہے، so that we can focus on teaching our students these written or speaking strategies. As critical analysts, to discover meanings in the text which are not obvious on the surface. مثال کے طور پر analyzing the politician's speech to see their preconceptions. تو ایک کرٹک اندازہ لگا سکتا ہے کہ کسی بندے نے جو بات چیت کی ہے اس سے وہ کیا خاص مراد لینا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی جج کے سامنے کوئی مجرم پیش کیا گیا ہے، تو اس مجرم سے جو وکیل گفتگو کرتا ہے تو اصل میں وہ اس سے جو سوالات پوچھتا ہے ان سے وہ جو کچھ نتائج اخذ کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس مجرم کو مجرم ثابت کیا جا سکے۔ تو وہ جو چیزیں اصل میں اخذ کر رہا ہوتا ہے اس سے مختلف سوالات کر کے وہ اصل میں وہ گفتگو کے انالیسس کر رہا ہوتا ہے۔ یا پھر ہم اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی شخص کوئی لٹریری پیس آف ورک پڑھتا ہے تو ہر ریڈر اپنے اپنے میننگز ایکسٹریکٹ کرتا ہے اس پیس آف ورک کو پڑھنے کے بعد۔ تو اصل میں وہ جو ڈسکورس اس نے پڑھی ہوتی ہے اس کے وہ اپنے ایکسپیرینسز کے حوالے سے
اس کے وہ انالیسز کر رہا ہوتا ہے. تو ہر ایک کے ایکسپیرینسز مختلف ہوتے ہیں, تو ہر ایک کے انالیسز بھی مختلف ہو سکتے ہیں. فیچرز آف ڈسکورس انالیسز یعنی خصوصیات ڈسکورس انالیسز کی کیا ہو سکتی ہیں. ٹاپکس آف ڈسکورس انالیسز انکلیوڈ دا ویریس لیولس آر ڈائمینشنز آف ڈسکورس سچ ایز ساؤنڈس, انٹونیشن, جیسچرز, سینٹیکس, the lexicon, style, rhetoric, meanings, speech acts, moves, strategies, turns and other aspects of interactions. ان سب کو بروئے کار لا کر کوئی بھی شخص کسی بھی ڈسکورس کا انالیسز کر سکتا ہے. اس کی اہم خصوصیات میں نمبر 1 ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسکورس کے فقرے باہمی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ سٹرکچرڈ وے میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے وابستہ ہوتے ہیں. ان کے مطالعہ سے ہم کوئی نہ کوئی مطلب نکال لیتے ہیں. نمبر 2, تمام فقرے ایک پیٹرن میں یکجا ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فقرے میں گرامر کے اجزاء آپس میں ایک رشتے میں بندھے ہوتے ہیں, ایک سٹرکچرڈ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, اور گرامر کے اجزاء لیگزیکونز کی باہم پیوستگی انہیں منطقی انجام تک پہنچاتی ہے, جس سے کوئی بھی اینالسٹ مختلف قسم کے نتائج اخذ کر سکتا ہے. ڈسکورس میں پیغام کو شعوری طور پر لکھا یا بولا جاتا ہے. نمبر 4, سامعین یا ریڈرز اس پیغام کو پڑھ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ منطق اور عقل پر مبنی ہوتا ہے. نمبر 5, وہ حالات جن میں یہ پیغام لکھا جاتا ہے بڑے اہم ہوتے ہیں. حالات بھی سرکمسٹانسز یعنی وہ جن حالات میں وہ کوئی بھی پیس آف لٹریچر, کوئی بھی پیس آف ڈسکورس لکھا جاتا ہے, وہ حالات بھی بڑے کاؤنٹ ہوتے ہیں. نمبر 6, ڈسکورس لسانی یا طبعی سیاق و سباق میں مقررہ وقت میں وقوع پذیر ہوتی ہے. تو میجر فیچر اس کا یہ ہے کہ ہیومن آئیڈیالوجیز, ہیومن تھنکنگ کو ریٹن یا اسپوکن ڈسکورس کے ذریعے انالیسز کر کے سمجھنا ہی اصل میں ڈسکورس انالیسز ہے. ہم ڈسکورس انالیسز میں کون سے کوسچنز زیادہ انویسٹیگیٹ ہوتے ہیں ان کو ذرا دیکھتے ہیں. نمبر 1, ہو آر دا پارٹیسپینٹس ان دا ڈسکورس, کہ گفتگو میں حصہ لینے والے لوگ کون کون ہیں, پہلی بات. دوسری, واٹ از دیئر ریلیشن شپ, ان کا آپس میں تعلق کیا ہے. نمبر 3, آر دیئر ڈفرینسز ان پاور اور نالج بٹوین دا پارٹیسپینٹس, کیا ان کے علم میں, ان کی طاقت میں ایک دوسرے میں فرق بھی ہے. گفتگو کرنے والے پارٹیسپینٹس کے مقاصد کیا ہیں, واٹ آر دیئر گولز. اور نمبر 5, واٹ ڈز دا ٹیکسٹ مین, جو ٹیکسٹ ہے یا اسپوکن ورڈز ہیں ان کا مطلب کیا ہے. واٹ نالج, نمبر 6, واٹ نالج آف کانٹیکسٹ از نیڈیڈ, کہ اس کانٹیکسٹ کو, ان کی جو گفتگو ہے اس کے کانٹیکسٹ کو سمجھنے کے لیے کس قسم کے علم کی ضرورت ہے. تو ان سوالات کو انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے ڈسکورس انالیسز میں. ایک بیوگرینڈی نامی کرٹک نے 7 کرائٹیریا سجیسٹ کیے ڈسکورس انالیسز کے لیے. وہ 7 کرائٹیریا کیا کیا ہیں. نمبر 1, کہ ڈسکورس کے اندر کوہیژن ہونا چاہیے. کوہیژن کیا ہے, گرامیٹیکل ریلیشن شپ بٹوین پارٹس آف اے سینٹینس اسینشیل فار اٹس انٹرپریٹیشن, کہ سینٹینس کے مختلف پارٹس ورڈ کلاسز کے درمیان ایک مربوط ریلیشن ہونا چاہیے تاکہ اس کو انٹرپریٹ کیا جا سکے. تو یہ سٹرکچر, سینٹینس کا صحیح سٹرکچر ہونا بہت ضروری ہے. تو اس کے ورڈز کے درمیان کوہیژن ہونا چاہیے. نمبر 2, کوہیرنس. کوہیرنس کیا ہے, دا آرڈر آف اسٹیٹمنٹس ریلیٹس ون اندر بائی سینس, کہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کر رہی ہوں, وہ کوہیرنس ہے. یہ نہ ہو کہ ایک بندہ ایک موضوع پہ بات کر رہا ہے, دوسرا کسی اور موضوع پہ بات کیے جا رہا ہے, تو وہ کوہیرنس نہیں ہوگا. انٹینشنلٹی. نمبر 3, دا میسیج ہیز ٹو بی کنویڈ ڈیلیبریٹلی اینڈ کانشیسلی, کہ بندہ جان بوجھ کر عقل سے ہوش و حواس میں بات کر رہا ہے, انٹینشنلی وہ بات کر رہا ہے. نمبر 4, ایکسیپٹیبلٹی, کہ وہ بات قابل قبول بھی ہو. اٹ انڈیکیٹس دیٹ کمیونیکیٹیو پروڈکٹ نیڈس ٹو بی سیٹسفیکٹری دیٹ دا آڈینس اپروو اٹ, کہ آڈینس کو سمجھ تو آئے, ایکسیپٹ کریں اس چیز کو, سمجھیں کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے. نمبر 5, انفارمیٹیونیس, اس میں کوئی نہ کوئی انفارمیشن ہونی چاہیے. سم نیو انفارمیشن ہیز ٹو بی انکلوڈیڈ ان دا ڈسکورس. نمبر 6, سچویشنلٹی, کہ سرکمسٹانسز کی بات ہونی چاہیے, کن حالات میں کون سی بات کیسے کی جا رہی ہے. سرکمسٹانسز ان وچ دا ریمارک از میڈ آر ویری مچ امپورٹنٹ. انٹرٹیکسچویلٹی, یہ بھی بہت اہم ہے. نمبر 7,
ریفرنس انٹرٹیکسچولیٹی کا مطلب کہ ایک ٹیکسٹ کے اندر کسی اور ریفرنس کو ایڈ کر دینا. ریفرنس ٹو دا ورڈ آؤٹ سائڈ دا ٹیکسٹ آر دا انٹرپریٹرز اسکیماٹا, کہ انٹرپریٹ جو کرنے والا شخص ہے وہ ٹیکسٹ کو ریڈ کرنے کے بعد یا گفتگو کو سننے کے بعد وہ کون سے بیک گراؤنڈ نالج کو بروئے کار لا کر جو حوالہ جات ہیں ان کو وہ سمجھ سکتا ہے. یہ 7 کرائیٹیریا تھے جو کہ بیو گرینڈی نے پیش کیے تھے ڈسکورس انالیسز کے لیے. نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں ٹائپس آف ڈسکورس. While every act of communication can count as an example of discourse, some scholars have broken discourse down into 5 primary types. کون سی وہ 5 primary types ہیں؟ Argumentative discourse, narrative discourse, descriptive discourse, expository discourse اور persuasive discourse. ان کو ہم one by one دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آرگومنٹیٹیو ڈسکورس. جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ کیا ہے؟ آرگومنٹ, جس ڈسکورس میں آرگومنٹ پایا جاتا ہے. اے فارم آف کمیونیکیشن مینٹ ٹو کنونس این آڈینس دیٹ دا رائٹر اور اسپیکر از کریکٹ, کہ جو بندہ بات کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے. آرگومنٹ اس کی دلیل اس کی ٹھیک ہے. یوزنگ ایویڈینس اینڈ ریزن, وہ ایویڈینس اور ریزن کا استعمال کرتا ہے. نمبر 2 نریشن یعنی نیریٹیو ڈسکورس یعنی بیانیہ. دس فارم آف کمیونیکیشن ٹیلس آ اسٹوری, اس میں کوئی اسٹوری یا ناول یا کوئی بھی اسٹوری سنائی جا سکتی ہے. آفن ود ایموشن اینڈ ایمپتھی انوالوڈ, اس میں جذبات کا بھی عمل دخل ہو سکتا ہے. نمبر 3 ڈسکرپٹیو ڈسکورس, جس میں کسی چیز کے فزیکل فیچرز کو بتایا جا سکتا ہے. فارم آف کمیونیکیشن دیٹ ریلائز آن دا 5 سینسز ٹو ہیلپ دا آڈینس ویژولائز سم تھنگ, تاکہ لوگ اس کو تصوراتی طور پر اس کا کوئی امیج اپنے ذہن میں بنا سکیں. وہ ڈسکرپٹیو ڈسکورس ہے. ایکسپوزیٹری ڈسکورس, ایکسپوزیشن از یوزڈ ٹو انفارم دا آڈینس آف سم تھنگ ود ریلیٹیولی نیوٹرل لینگویج. اٹ از ناٹ مین ٹو پرسویڈ اور ایووک ایموشنز. اس میں بس چیزوں کو ایکسپوز کیا جاتا ہے, ظاہر کر دیا جاتا ہے, ان کے جو خفیہ باتیں ہوتی ہیں ان کو ایکسپوز کر دیا جاتا ہے. اور پرسویسو میں لوگوں کو کنونس کیا جاتا ہے, قائل کیا جاتا ہے. تو یہ 5 ٹائپس آف ڈسکورس مختلف اسکالرز نے پیش کی ہیں. لیکن کچھ لٹریری اسکالرز اس کو 3 ٹائپس میں بھی ڈیوائڈ کرتے ہیں. وہ 3 ٹائپس کون سی ہیں؟ نمبر 1 ایکسپریسو, نمبر 2 پوئٹک اینڈ نمبر 3 ٹرانزیکشنل. ایکسپریسو ڈسکورس کیا ہے؟ ایکسپریسو ڈسکورس کمپرائزز دوز ایکٹس آف لٹریری رائٹنگ دیٹ از کریٹو یٹ نان فکشن, یعنی کریٹو لیکن نان فکشن ہوتی ہے. دس کوڈ انکلیوڈ میموریز, لیٹرز اور آن لائن بلاگز وغیرہ وغیرہ, یا ٹیکنیکل رائٹنگ بھی اس میں ہو سکتی. اور نمبر 2 پوئٹک ڈسکورس. پوئٹک ڈسکورس کمپرائزز کریٹو فکشنل رائٹنگ. Poetic discourse includes novels, poems and drama. These types of work often prioritize emotions, imagery, theme and character development, as well as the use of literary devices like metaphor, simile and symbolism وغیرہ وغیرہ. اور نمبر 3 transactional discourse. Transactional discourse is used to propel something into action, such as advertising, motivating a customer to buy anything, or showing a customer how to use a product via a manual. This type of discourse generally does not rely so much on literary devices, کیونکہ اس میں جو انفارمیشن دی جاتی ہے وہ سیدھی ہوتی ہے تاکہ کسٹمرز کو کنونس کیا جا سکے. اس میں لٹریری ڈیوائسز یا اس میں پوئٹک ڈیوائسز یوز نہیں ہوتے. نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں سگنیفیکینس آف ڈسکورس ان لٹریچر. لٹریچر میں ڈسکورس کی بہت زیادہ اہمیت ہے, کیونکہ ریٹن ٹیکسٹ کو, ریٹن لٹریری پیس آف ورک کو, چاہے وہ پوئم ہے, چاہے وہ کوئی ناول ہے, چاہے کوئی ڈرامہ ہے, چاہے پروز کا کوئی چیز ہے, شارٹ سٹوری ہے, اس کے ریٹن ٹیکسٹ کو سمجھنا بہت زیادہ اہم ہے. کوئی الیگری ہے مثال کے طور پر, ایک جیسا کہ گولیور ٹریولز بائی جوناتھن سوفٹ ہے, دیکھنے میں تو وہ ایک بچوں کی کہانی لگتی ہے, لیکن اگر اس کے کانٹیکسٹ میں جائیں تو وہ پوری کی پوری جو انگلینڈ کی پولیٹکس ہے اس کو وہ ٹارگٹ کر رہی ہے, ان کے
سوسائٹی کو ٹارگٹ کر رہی ہے, ان کی پولیٹکس کو ٹارگٹ کر رہی ہے, ان کے ریلیجن کو ٹارگٹ کر رہی ہے. تو یہ قسم کی سوشل سٹائر ہے, بٹر قسم کی سٹائر ہے انگلینڈ کے سوشل, پولیٹیکل اور ریلیجیس لائف سٹائل پر. یا اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ حاجرہ مسرور کا ایک اردو میں ایک شارٹ سٹوری ہے ملمہ, ہے تو وہ ایک سمپل سی سٹوری, لیکن وہ پوری کی پوری سوسائٹی کی ڈپکشن کر رہی ہے کہ لوگ کس طرح سفید پوشی کی زندگی گزارتے ہیں اور یہ اپنا اصلیت چھپا کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کو اچھا لگے. تو ڈسکورس انالیسس کی سگنیفیکینس کیا ہے لٹریچر میں؟ لٹریچر از ون آف دا پرائمری ویز آف مینٹیننگ آ ریکارڈ آف ڈسکورس. یہ اصل میں ڈسکورس کا ریکارڈ لٹریچر رکھتا ہے. اینڈ کریٹنگ نیو ویز آف انڈرسٹینڈنگ دا ورلڈ, اور دنیا کو سمجھنے کے نئے نئے زاویے پیدا کرتا ہے. بائی ریڈنگ ٹیکسٹس from other cultures and other time periods, we are better able to understand the way in which the authors of those texts thought. کہ کس زمانے کے کن حالات کے لوگ کس طرح سوچتے تھے, اور یہ ہمیں سمجھنے میں زیادہ مدد ملتی ہے ڈسکورس انالیسز, ان ٹیکسٹس کو پڑھ کر, ان کے انالیسز کر کے. Indeed, reading literature from our own ostensible cultures can better highlight the ways in which we think and interact, since each piece of literature ever created is an example of discourse. ہر لٹریری پیس جو ہے وہ ایک ایگزامپل ہے ڈسکورس کی, گفتگو کی, بات چیت کی. our understanding of discourse is vital to our understanding of literature. بہت ضروری ہے کہ ہم ڈسکورس کی انڈرسٹینڈنگ کریٹ کریں کیونکہ لٹریچر کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہاں پر ہم ولیم شیکسپیئر کے مشہور ڈرامہ میکبتھ کی ایک ایگزامپل لیتے ہیں ڈسکورس ان لٹریچر کے لیے. میکبتھ کیا کہتا ہے؟ میکبتھ: she should have died hereafter. There would have been a time for such a word. Tomorrow and tomorrow and tomorrow creeps in this petty pace from day to day, to the last syllable of recorded time, and all our yesterdays have lighted fools the way to dusty death. Out, brief candle, life's but a walking shadow, a poor player that struts and frets this hour upon the stage, and then is heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. تو یہ ایک قسم کی سولو لکھی ہوئی ہے, ذرا اس کے انالیسز دیکھتے ہیں. In this beautiful and haunting soliloquy from William Shakespeare's tragedy Macbeth, the character of Macbeth is lamenting the death of his wife, Lady Macbeth. یعنی soliloquy ہے اور میکبتھ اپنی وائف کی موت پر آہو بکا کر رہا ہے. Shakespeare uses many different literary devices in this poetic discourse, examples such as repetition in tomorrow and tomorrow and tomorrow, as well as imagery and metaphor. The function of this passage is primarily to make the audience feel strong emotion, even catharsis, as Macbeth thinks about what could have been. ایک اور چھوٹی سی مثال لیتے ہیں. مثال کے طور پر دو فرینڈ ہیں, ایک کا نام اسلم ہے اور ایک کا نام احمد ہے. اسلم کہتا ہے کہ کین یو گیو می سم منی, اور احمد کا جواب آتا ہے یس آئی کین. اب اسلم نے ایک فقرہ بولا ہے کین یو گیو می سم منی, جب کہ جواب میں احمد بولتا ہے یس آئی کین. یس آئی کین ایک الگ بات ہے اور کین یو گیو می سم منی ایک الگ بات ہے, لیکن دونوں کو الگ الگ ہم نہیں سمجھ سکتے. دونوں کی گفتگو کو سمجھ کر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بات کیا ہو رہی ہے. اسی طرح ایک شخص اگر کسی دوسرے کو کہتا ہے کہ کین یو گیو می منی, تو دوسرا کہہ دیتا آئی ہیو لاسٹ مائی پرس. اب دونوں کے فکرے اگر آپ ان کا آپس میں نہیں جوڑیں گے تو دونوں کے فکرے ہی الگ الگ ہیں, ان میں کوئی ربط ہی نہیں ہوگا. تو لیکن اگر دونوں کی گفتگو کو ہم سمجھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ایک بندہ پیسے مانگ رہا ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ پیسے نہیں ہیں, میرا تو پرس ہی گم ہو گیا ہے. تو یہ سمپل سی ایگزامپلس تھیں ڈسکورس انالیسز کی. انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیوز میں ڈسکورس انالیسز کے نیکسٹ ٹاپکس کو کور کریں گے. اگر آپ کو ڈسکورس انالیسز کے حوالے سے یہاں تک کوئی پرابلم ہے تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں ڈسکس کر سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ڈسکورس انالیسز کی بیسکس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اسٹے آلویز بلیسڈ
اینڈ اللہ حافظ.